مکتوب نمبر 120 دفتر اول، جس میں حضرت سیدنا امام ربانی مئو سبحانی مجدد منور ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحبت پر گفتگو فرمائی ہے۔ اس سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے استفادہ کرتے ہوئے اس آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے جس میں پاک پروردگار عالم نے واضح اور کھلے اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادقین کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دی، بلکہ ہم یہ کہ حکم دیا ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔ تو بعض تراجم میں ہو جانے کا ذکر ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اس ہو جانے اور جڑ جانے کو بعض مفسرین یا ترجمے کے اندر کہا کہ ان کی صحبت اختیار کرو۔ بات تو وہی ہے، آدمی جڑتا جب بھی ہے جب قریب ہوتا ہے، اور جب قریب ہوتا ہے تو وہی صحبت کی فیض و برکات سے مستفیض ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا خطاب بھی کس کو کیا؟ وہ بھی اہل ایمان کو کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والے، قرآن کو ماننے والے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، رسول اللہ کی رسالت پہ نبوت پہ یقین رکھنے والے، فرشتوں پر ایمان لانے والے، یوم آخرت کل معاملات پہ، جنت دوزخ وغیرہ سب پہ ایمان والے۔ اس میں نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، اہل ایمان سب آ گئے نا۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرتے رہو۔ یا تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ یہ خوف پہلے اس وقت میں عرض کیا تھا کہ یہاں اللہ کا خوف جو ہوتا ہے، یہاں خشیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ایک تو عموماً ہم کے دیکھتے ہیں لفظ خوف جو ہوتا ہے نا، وہ بندے کو اگر بندے سے خوف ہے تو بندے سے دور بھاگتا ہے۔ درندے کا خوف ہوتا ہے نا بندے کو، تو بندہ اس درندے سے دور چلا جاتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے پروردگار عالم کے خوف کی، کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اس میں کیا گیا؟ اللہ سے ڈرو۔ تقوا اللہ، تقوی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ ڈرنا، خوف، اور دوسرے معنوں میں پرہیزگاری۔ پرہیز آدمی کس وقت کرتا ہے؟ جب ہم خدا نخواستہ بیمار ہو جاتے ہیں اور کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس میں ڈاکٹر حضرات ہمیں پرہیز کو یقینی کہیں کہ یہ مرضی کے اوپر نہیں چلے گا، اس دوا کے ساتھ یہ پرہیز یقینی ہے، اگر یہ پرہیز آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اب ہم اس دوا کو استعمال کریں گے اور جان کو جو نقصان پہنچنے والا ہے تکلیف بڑھنے کے خوف سے، ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، جس کے پاس ہم علاج کرانے گئے، ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں ایک ڈاکٹر ہے یا حکیم جو بھی ہے، اس پہ اعتماد، اس سے دوا لی، اس نے کہہ دیا، اندر ہمارے کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ، تکلیف کا احساس ضرور ہے مگر ہو کیا رہا ہے، ہوا کس وجہ سے، وہ کون جانے گا، وہ معالج ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دوا میں دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پرہیز یقینی ہے اس کے ساتھ، اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے دوا کام نہیں کرے گی۔ تو اب بندہ جو دوا کھاتا ہے، ہم دوا استعمال کرتے ہیں یقیناً صحت مند ہونے کے لیے، لیکن دوا کا استعمال کرنا، علاج، صحت مند ہونا، اس کے بیچ میں کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ آپ نے بد پرہیزی نہیں کرنی ہے۔ جب آپ جن چیزوں سے اس نے پرہیز بتایا، جب آپ ان چیزوں سے رک گئے تو آپ مریض ہونے کے حوالے سے، اس دوا کے یوز استعمال کرنے کے حوالے سے جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رک گئے، تو آپ اس حوالے سے، اس شعبے کے حوالے سے آپ پرہیزگار بن گئے۔
روزہ دار، روزگار، پرہیزگار. اب اس لفظ کیا سمجھ میں آ گیا؟ روزگار پہ روزی کرنے والا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے روزگار، ایک ہوتا ہے بے روزگار، اور ایک ہوتا ہے روزہ دار. تو روزہ دار کون ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے والا. روزہ رکھنے والا وہ تمام باتوں سے رک گیا، پرہیز کر لیا، ان باتوں سے یہ روزہ دار کہلایا. یہاں جو ڈاکٹر پرہیز بتا رہا ہے، یہ ہم اس پہ آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہوئے معالج کے اوپر رکھ کے ہم ان باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، یا جان کو خطرہ ہو جائے گا. جان جانے کے خوف سے یا مرض کے بڑھ جانے کے خوف سے ہم پرہیز اپنی من پسند چیز چھوڑ دیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے. یہ جو چھوڑ دینا، جو رک جانا ہے نا، اپنی خواہشات، خواہش تھی میری، پسند تھی، پسندیدہ چیز تھی کھانے کا پینے کا، وہ چھوڑ دی. اس سے ہم پرہیز، جب ہم پرہیز کیا اور پرہیز کر کے دوا استعمال کری تو کم حق کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. ایسا ہے.